بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز صفحی تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 20ویں ویڈیو ہے جو طوا اور لام الافلا کے بارے میں ہے۔ طوا سے مراد طوا اور زوا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے نقطے کے کہ زوا پہ نقطہ ہوتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، چاہے اول میں ہے، آخر میں ہے، درمیان میں ہے۔ اس طرح لام الافلا جو ہے، لام الافلا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور اس کی ایک ہی شکل ہے، اور یہ جو ہے سطر سے اوپر شروع کر دیتے ہیں تقریباً ایک قط اوپر، اور اس کی جو شکل ہوگی یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ تکونی نما شکل ہے، آنکھ کی طرح ہے اس طرح، لیکن تھوڑا سا پائیدار ہے۔ اس طرح ہم اس کو بنا دیتے ہیں اور اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم رکھیں، اس میں جو درمیانی جو تکونی شکل ہے مختصر اس کو رکھیں، بیڈنگ کا سا نہ ہو۔ اور یہ الف ہے اور اس کے اوپر ہم تاج بنا دیتے ہیں، اور یہاں پہ جو فاصلہ ہے تقریباً 3 یا پونے 3 قط، اور اس طرح چوڑائی جو ہے پورا قط اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح طوا اور لام الافلا کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ کم 2 قط ہے، یعنی پونے 2 قط ہے۔ اس طرح لمبائی بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اور اسی طرح دونوں کے درمیان یہاں پہ کا جو فاصلہ ہے یہاں پر بھی 1 قط کا ہونا چاہیے، اور یہ لام الافلا ہے تھوڑا سا اس کے نیچے ہے، ہم اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ جو الف ہے یہ بھی تھوڑا سا بیڈنگا سا اس کو بنا دیتے ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا لمبے قلم کے ساتھ اس طرح بنا دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں مفرد یہاں تک، اور پھر اس کو قلم کے نچلے حصے سے اس کو ہم سیدھا بنا دیتے ہیں، اور مزید اس کو موٹا کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 قط یہاں سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں۔ بہرحال مرکب میں اس کو ہم اس طرح بنا دیتے ہیں کہ 4 قط اس طرح پیمائش کرتے ہیں۔ یہ لمبائی کے اعتبار سے طوا لمبی ہو جائے گی، باہر سے اندر سے 3 قط ہو جائے گی۔ اور سر دوسرا قط جو ہے یہاں پر اس کی جو اونچائی ہوگی طولن، تو اس کے لیے ہم یہاں سے پہلا والا سٹروک اس طرح اندر سے باہر کی طرف لے کے جائیں گے اور پیک پہ لے کے جائیں گے، اور پھر یہاں پر قلم کو اس طرح گولائی کے اعتبار سے اپنی طرف سے کھینچیں گے۔ تو یہاں پر جب پہنچیں گے تو یہاں پر یہ جو کونا نظر آتا ہے اس کو ہم ہموار بنا دیں گے۔ اس طرح اوپر جو ہے اندر باہر سے دونوں اس کو ہموار بنا دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو لفظ ہوگا یہ والا پہلا والا جو سٹروک ہے اور پہلی جو لکیر ہے یہ تقریباً نصف قط کے برابر ہو جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں یہاں پہ ہم پیک پہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد ہم گولائی میں، اور تھوڑا سا یہ جو ہم نے بتایا کہ یہ ہموار ہونے چاہیے کونے، بظاہر یہاں پہ ہم وقفہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹروک ہے ایک، اور یہ پھر دوسرا سٹروک ہے، اور اس کو ہم گولائی کی شکل میں اس طرح بنا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کھینچتے ہیں، اپنی طرف اس طرح۔ پھر اس کے بعد وقفہ کرنے کے بعد یہاں اس کے متصل ایک کراس بنا دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی قلم پتلا کر دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر اندرونی جو شکل ہے یہ مختصر ہو۔ تو یہ پہلا سٹروک ہے، دوسرا سٹروک ہے، اور یہ تیسرا سٹروک ہے، اور جو ہی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو تقریباً 1 قط کے فاصلے پہ ہم اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹروک، دوسرا سٹروک، تیسرا سٹروک، اور یہ پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوتھا سٹروک ہے، اور یہ اندر سے باہر کی جانب یعنی اس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں، اور آخر میں تھوڑا سا دوبارہ اس کو اس طرح کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ لام الافلا جو ہے مکس کرتے ہیں، اور وہ اس کی طرف تھوڑا سا تکیہ کرے گا، یہ دیکھیں تکیہ بھی ہو جائے گا اور ڈبل بھی ہو جائے گا، اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم ظاہر بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا الگ کر دیں گے، لیکن زیادہ اس کے درمیان فاصلہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہاں پہ تو پہلا سٹروک، دوسرا سٹروک، تیسرا سٹروک، چوتھا سٹروک، اور یہ پھر 5واں سٹروک بن جائے گا، اور اس پہ چھٹا جو سٹروک ہے اس کو الگ کر دیں گے، اور یہ تھوڑا سا اس میں ایک ٹکڑا کا اضافہ کر دیں گے، اور یہاں پر 1 قط کا فاصلہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ 3 قط کے فاصلے پہ
اور اسی طرح ایک قط کے فاصلے پہ ہم یہاں سے قلم کو گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے اور پھر سیدھا کر دیں گے. دیکھیں قلم کا نچلا حصہ میں استعمال کر رہا ہوں اور یہاں یہ اس کے ساتھ لگے گا. مزید اس کو ہم موٹا کر دیں گے تو یہ حصہ شروع میں تھوڑا سا موٹا بھی ہے اور گول بھی ہے اور بقیہ حصہ ایسے پھر یہ سیدھا بھی ہے. یہاں کا جو فاصلہ ہوگا یہ بھی 2 قط کا ہو جائے گا 2 نقطے کا. اور آخر میں اس کا جو الف ہے وہ اس طرح بنا دیں گے کہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اس طرح ایک تاج بنا دیں گے. تاج میں سے پھر الف کو نکال کے مضبوط اور پھر آخر میں تھوڑا سا اس کو پتلا بھی کر دیں گے اور اندر اس طرح اندر بھی لے کے جائیں گے. اور پھر یہ دیکھیں یہاں کا جو فاصلہ ہوگا یہ آپ دیکھیں 2 یا کچھ کم. اور اس طرح یہ جو فاصلہ ہے 3 یا کچھ کم 1 2 اور یہ پھر یہ 3 اور یہاں پر بھی 1 قط کا فاصلہ ہو جائے گا. یہاں کا جو فاصلہ ہوگا اوپر آپ دیکھیں یہ تقریباً 3 یا 3.5 یہ بن جائے گا. اگر روانگی کے ساتھ اس کو ہم لکھیں اور ضروری بھی ہے کہ اس کو ہم سپیڈ کے ساتھ لکھا کریں کیونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے یہ حروف لکھتے تو یہاں پہ ہم نے وقفہ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سانس لینا ہے. اور پھر یہاں سے ضرور ہم نے چونکہ ایک لفظ کا دوسرا حصہ جو ہے اس پہ ہم نے قلم اٹھانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے تو یہاں سے ضرور ہم نے وقفہ کرنا ہے. اور یہ لفظ جو ہے یہ پتلا بھی ہو جائے گا یہ تقریباً 1.25 قط ہو جائے گا. پھر یہ دوسرا سٹروک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ والا تیسرا سٹروک یعنی روانگی ہماری ہو. اور پھر اس میں تھوڑا سا اس مکس کر کے اس کی سیدھ میں اس میں سے پھر جدا کرنا ہے اور قلم کو پورا اور پھر اس طرح اوپر والا نوک استعمال کرنا ہے. اور یہ تھوڑا سا زیادہ پیندہ نما شکل ہو تکونی شکل ہو. بہرحال یہ اس طرح کٹے ہوئے آپس میں لگے. اور پھر یہ دیکھیں گول اور پھر اس کے بعد ہم سیدھا اس کو بنا دیتے ہیں اور پھر یہ اس طرح مضبوط بنا دیتے ہیں اور آخر میں اس کا جو الف نما شکل ہے وہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں آخر میں پتلا بھی ہے اور تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہے میخ نما شکل ہے. جس طرح میخ کا اوپر والا حصہ موٹا ہوتا ہے اور آخر والا جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے خاص کر جس سے ہم جوتے وغیرہ بنا دیتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے. یہ دیکھیں اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں اور یہاں فاصلہ یہ 2 اور اس طرح اوپر سے 3. کٹ پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا واسطہ جو ہوتا ہے اکثر جو ہوتا ہے وہ کٹ پن کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ وقفہ اور پھر یہاں سے مکمل وقفہ پھر یہاں قلم رکھ کے نیچے اترائی میں آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو سیدھا کر دیں گے اور سیدھا پھر یہاں دوبارہ اس کو ادھر لے کے جائیں گے اور اسی کے ساتھ قلم کو متصل کر کے اسی میں تاکہ یہ نصف کے برابر ہو جائے نصف قط کے برابر اور اس میں سے پھر اس کو جدا کرنا ہے. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد اس سے یہ جدا کرنا ہے اور یہ والا حصہ آپ دیکھیں آرام آرام سے اس کو ہم بنا دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے اور یہ تھوڑا سا اس کو گول. دو قط کا یا کچھ کم اس طرح یہ 2 قط یہ 1 قط کا آپ نقطہ کہہ سکتے ہیں یا
خط کہہ سکتے ہیں. اس طرح کٹ پین کے ساتھ مارکر کے ساتھ اگر لکھیں تو بھی اسی طریقے پہ لکھیں. یہ والا حصہ بنا دیا، مکمل قلم رکھیں اور پھر یہاں وقفے کے بعد یہ اس کے قریب متصل، تاکہ زیادہ فاصلہ نہ ہو، پھر یہ بڑھنا سے لگتا ہے. اور اس کے بعد یہ والا حصہ، اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. دیکھیں آرام آرام سے اس کو ہم بنا دیتے ہیں. قلم کا نچلا حصہ یعنی نوک کا نچلا حصہ، پھر اس کو مزید موٹا بنا دیتے ہیں. بال پین کے ساتھ اس طریقے بنا دیتے ہیں. پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ بہت آسان ہے، اور اس میں بنیادی جو لفظ ہے وہ طا ہے، اور طا اور صاد مشکل ترین الفاظ میں سے ہے، لیکن اگر صرف اس کا ہم طریقہ سیکھیں اور بار بار اس پہ مشق کر لیں تو آسان لگتی ہے پھر دونوں چیزیں. یہ جو حصہ ہے یہ نظر نہیں آنا چاہیے. طا میں یہ چیز نہیں ہے، صاد میں ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.